الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 2 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ اسلامی تقویم اور اسلامی جینتری کے اعتبار سے یہ سب سے آخری مہینہ ہے اور اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ من جملہ ان میں سے 2 فضیلت اور 2 خصوصیت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کو جو فضیلت حاصل کی ہے، کیونکہ ذی الحجہ ہی کے مہینے میں حج جیسے عظیم المرتبت اعمال کو انجام دیا جاتا ہے، حج جیسے عظیم احکام کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، عمرہ تو ہو سکتا ہے، زیارت تو ہو سکتی ہے، لیکن حج نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ نہیں آئے گی، آپ کا حج نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بڑا عظیم اور 5واں رکن جو حج ہے، وہ اس عظیم الشان مہینے میں انجام دیا جاتا ہے، اسی مہینے میں کیا جاتا ہے حج۔ اور دوسری وجہ اور دوسری فضیلت اس مہینے کی، ذی الحجہ کی مہینے کی، یہ قربانی ہے جس کو ہم اور آپ عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اسی مہینے میں ہم اور آپ سنت ابراہیمی علیہ السلام کو زندہ کرتے ہیں۔ اس باپ بیٹے کی قربانی کو، اس باپ بیٹے کی گویا کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول اور منظور فرمایا اور قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے قربانی کو لازم اور واجب قرار دے دیا۔ آنے والی انسانیت کے لیے قربانی کو واجب اور لازم قرار دے دیا۔ تو سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے اس مہینے کی، کیونکہ اس میں حج جیسا عظیم کارنامہ انجام دیا جاتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی ہے کیا؟ قربانی جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، اس کا سلسلہ رواں دواں ہے، طریقے مختلف تھے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان ہیں، ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ قابیل نے کچھ غلہ پیش کیا اور حابیل نے ایک جانور پیش کیا۔ اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پہاڑوں کی چٹانوں پر رکھ دیا جاتا، صدقہ وغیرہ پہاڑوں کی چٹانوں پہ رکھ دیا جاتا، اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، اور آگ آ کر اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی اور اس کو ختم کر دیتی، تو سمجھا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ حابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، آگ نہیں آئی اور اس کے صدقے کو، اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو قربانی کا سلسلہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے تب سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن اس امت کی خصوصیت کہ قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ جو تم قربانی کرتے ہو، گوشت تو تم خود کھا لیتے ہو، خون نادی نانے میں چلا جاتا ہے، چمڑے کہیں اور چلے جاتے ہیں، ہڈیاں کہیں اور چلی جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی ہمارے یہاں تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے۔
اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو صاف کر لیجئے. انما الاعمال بالنیات. اگر نیتوں میں کھوٹ ہے تو اعمال میں ضرور کھوٹ ہوگا. اگر نیت درست ہوگی تو اعمال بھی درست ہوگی. اس لیے اگر ہم قربانی کر رہے ہیں، صاحب نصاب حضرات جو قربانی کر رہے ہیں صرف اس لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب کچھ اس ذات کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالن ہار ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی تو کر رہے ہیں، 10-20 ہزار کا بکرا یا حصے داری تو لے رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں، 1-2 حصے نہیں 7 حصے کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیتوں میں فطور ہے، دکھاوا ہے کہ لوگ کہیں کہ اتنا بڑا بکرا ذبح کیا، اتنے حصے لیا. خدا را اگر ایسی بات ہے تو ہماری قربانی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو درست کر کے قربانی کے اعمال کو انجام دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے.